بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبہ دعوت و تبلیغ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کی جانب سے پروگرام رمضانیات آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کے پروگرام میں ہم روزے سے متعلق طبی مسائل کے بارے میں کچھ جانیں گے اور سمجھیں گے، چونکہ روزے دار کو ادویہ اور دوا کے استعمال، کس طرح کی دوا استعمال کر سکتا ہے، کس طرح کی دوا استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس تعلق سے بہت سارے مسائل درپیش آتے ہیں۔ ان مسائل کو ہم سمجھیں گے تاکہ ہم روزے کی حالت میں ان پریشانیوں سے بچ سکیں۔ ان مسائل کو ہم سماعت فرمائیں گے فضیلت الشیخ نیاز احمد عبدالحمید طیب پوری حفظہ اللہ کی زبانی۔ میں شیخ محترم کا شکر گزار ہوں کہ شیخ نے بہت ہی مختصر انداز میں مدلل طور پر ضروری اور اہم مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ شیخ کو صحت اور تندرستی سے نوازے، آمین۔ آئیے سنتے ہیں پروگرام کو۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے سامنے روزہ سے متعلق طبی مسائل پیش کریں گے۔ روزہ کے طبی مسائل بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ کئی بار روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتوں کو ان میں بڑی دقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو معالج ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان کو بھی کافی دقت ہوتی ہے کہ ان جیسے مسائل میں کیسے علاج کیا جائے اور مریض کو کیا مشورہ دیا جائے۔ انہی کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے مسائل پیش کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے کی اور آپ تمام حضرات کو اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ اسلام کا ایک رکن ہے، اس کے بہت سے فقہی مسائل ہیں، اس بابت بہت سے طبی مسائل بھی ہیں جن کا سابقہ کبھی مرد کو پڑتا ہے اور کبھی عورت کو، کبھی تندرست کو، کبھی بیمار کو۔ انہی مسائل کو ہم پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1، روزہ کی حالت میں آنکھ اور کان میں دوا ڈالنا۔ روزے کی حالت میں سرما لگانا اور کان میں دوا ڈالنا جائز ہے، اس کا ذائقہ گلے میں محسوس ہو یا نہ ہو۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر ذائقہ گلے میں محسوس ہو تو احتیاطاً اس کی قضا کر لے۔ آنکھ اور کان کھانے اور پینے کے راستے نہیں۔ سرما یا آنکھ اور کان کے قطروں کو شرع اور عرف عام میں کھانا پینا نہیں کہا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روزے کی حالت میں سرما لگاتے تھے۔ سنن ابی داؤد، صحیح البانی، حدیث نمبر 2082۔ ڈاکٹر فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ اپنے ایک فتویٰ میں لکھتے ہیں، کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ کھانے پینے اور جماع کے قبیل سے نہیں، اور نہ اس سے تغذیہ و تقویت مقصود ہوتا ہے۔ نعمت المنان، فتاوی دکتور فضل الرحمن، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 179 180۔ نمبر 2، ناک میں دوا ڈالنا۔ ناک میں دوا ڈالنا جائز نہیں، کیونکہ ناک میں دوا ڈالنے سے گلے میں چلی جائے گی
اور گلے سے معدہ میں اتر جائے گی اور ناک کھانے اور پینے کا راستہ بھی ہے۔ لقیط بن سمرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب وضو کرتے وقت ناک میں پانی ڈالو تو مبالغہ کرو الا یہ کہ تم روزے سے ہو۔ سنن ترمذی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 155 156، تخریج محمد فؤاد عبدالباقی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اہل علم نے روزہ دار کے لیے ناک میں دوا ڈالنا ناپسند کیا ہے اور ان کی رائے ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے ناک میں دوا ڈالی اور وہ حلق سے ہوتے ہوئے اندر چلی گئی تو اس پر اس روزہ کی قضا واجب ہوگی، لیکن بعض مشائخ کا کہنا ہے کہ اگر کوئی ناک میں دوا ڈالنے پر مجبور ہو جائے اور حلق میں اس کا احساس نہ ہو اور دوا کے اترنے سے ناک کھل گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، پر اگر دوا حلق میں محسوس ہوتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر یہ واجب روزہ ہے تو قضا واجب ہوگی۔ الفتاوی المتعلقہ بالطب و احکام المرضى ابن باز و جماعہ صفحہ نمبر 107۔ نمبر 3، انجیکشن لگوانا۔ انجیکشن دو طرح کے ہوتے ہیں، علاج کا، طاقت کا۔ روزے کی حالت میں علاج کا انجیکشن لگا سکتے ہیں، لیکن اگر طاقت کا انجیکشن لگواتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ الفتاوی المتعلقہ بالطب و احکام المرضى صفحہ نمبر 111، جدید طبی ایجادات اور اسلامی احکام، نیاز احمد المدنی صفحہ نمبر 19۔ ڈاکٹر فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اور انجیکشن اگر علاج کے لیے لگوایا جائے، قوت اور غذا حاصل کرنے کے لیے نہیں، تو اس کا روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ ایسے انجیکشن جو قوت اور غذا کا کام کرتے ہیں ان کے لگوانے سے احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ حالت روزہ میں کھانے پینے کی ممانعت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ روزہ دار کچھ بھوک و پیاس اور کمزوری محسوس کرے اور اس طرح اسے غربا اور مساکین کی پریشانیوں کا احساس ہو۔ اب اگر انجیکشن کے ذریعے قوت و غذا حاصل کر لے تو یہ مقصد فوت ہو جائے گا، اور یہ انجیکشن ایک طرح کھانے پینے کے حکم میں ہوگا۔ نعمت المنان دکتور فضل الرحمن المدنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 179 180۔ شیخ محمد بن ابراہیم کا ماننا ہے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ چاہے جس قبیل سے ہو، کیونکہ انجیکشن کا محلول پانی سے تیار کیا جاتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو نہانے سے اور بھیگا کپڑا اوڑھنے سے مسامات کے ذریعے جسم میں پانی جاتا ہے، اس لیے ان کی بات منطقی نہیں لگتی۔ نمبر 4، گلوکوز چڑھانا۔ گلوکوز چڑھانے سے بدن کو طاقت ملتی ہے، اس لیے روزہ کی حالت میں گلوکوز چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5، انسولین کا انجیکشن لینا۔ شوگر کا مریض اگر اس کو دن میں انسولین کے انجیکشن کی ضرورت ہے تو لے سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اس کی قضا نہیں ہے۔ اگر رات میں لینا ممکن اور آسان ہو تو یہ بہتر ہے۔ الفتاوی المتعلقہ بالطب و احکام المرضى صفحہ نمبر 110 111۔ پینسلین کا انجیکشن۔ پینسلین کا انجیکشن لے سکتے ہیں کیونکہ یہ خالص علاجی انجیکشن ہے اور بہت ہائی پاور اینٹی بائیوٹک ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ یہ بیکٹیریا کو مارتا ہے۔ اس کا ٹیسٹ کر کے ہی اسے دیا جاتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے سینسٹیویٹی ٹیسٹ کر کے ہی دیا جاتا ہے، یعنی کتنا حساس ہے، کتنا طاقتور ہے اور کس طرح سے اس کو دیا جائے۔ کل ملا کر اس میں جو بات کہنی ہے وہ یہ
کہ یہ ایک علاجی انجیکشن ہے، اسے عرب والے بینسلین کہتے ہیں اور یہاں پر وہ پینسلین ہے اور اس کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 7، خون چڑھوانا۔ کسی بیماری، حادثہ یا آپریشن کے وقت خون چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس سے بدن کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 8، خون بدلوانا۔ جن کی کڈنی فیل ہو جاتی ہے وہ خون دھلواتے ہیں اور مشین سے اس کی صفائی کرواتے ہیں۔ اس میں بعض کیمیائی مواد جیسے شکر اور نمک وغیرہ ملاتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جن کی کڈنی فیل ہو جاتی ہے ان کو یہ کام بار بار کروانا پڑتا ہے۔ فتاوی رمضان، دکتور فضل الرحمن المدنی، صفحہ نمبر 5۔ جدید طبی ایجادات اور اسلامی احکام، نیاز احمد، الفتاوی، صفحہ نمبر 125۔ نمبر 9، چیک اپ کے لیے خون کا نمونہ دینا۔ چیک اپ کے لیے خون کا نمونہ دینے میں کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مجلۃ البحوث الاسلامیہ، جلد نمبر 30، صفحہ نمبر 1206۔ نمبر 10، خون کا عطیہ دینا۔ کسی حادثہ کے پیش نظر کسی مریض کی جان بچانے کے لیے روزے دار خون کا عطیہ دے سکتا ہے۔ اگر خون دینے سے وہ کمزور ہو جائے گا اور روزہ توڑنا پڑے گا تو خون نہ دے۔ اسی طرح عام حالات میں مسلم غیر مسلم کو خون کا عطیہ دیا جا سکتا ہے اور ضرورت پڑنے پر غیر مسلم کا خون لیا جا سکتا ہے، لیکن حربی کافر کو خون نہیں دیں گے۔ البتہ خون کی قیمت لینی جائز نہیں، کیونکہ یہ جسم اللہ کا ہے، ہم اس کی قیمت نہیں لے سکتے۔ غیر مسلم کا خون مجبوری کی حالت میں لیا جائے، بعض علماء کا یہی کہنا ہے۔ نمبر 11، دمہ کے مریض کے لیے روزہ کی حالت میں اسپرے کا استعمال۔ اگر مجبوری نہ ہو تو دمہ کا مریض اسپرے کا استعمال نہ کرے، یعنی روزے کی حالت میں اسپرے کا استعمال نہ کرے، لیکن بدرجہ مجبوری علماء نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ ان میں شیخ ابن باز بھی ہیں۔ انہوں نے سورۃ الانعام کی اس آیت سے استدلال کیا ہے، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، اور اللہ نے ان ساری چیزوں کی تفصیل بتا دی ہے جن کو تم پر حرام کیا ہے، ہاں مگر اس وقت جب آدمی مجبور ہو جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کھانے پینے کے مشابہ نہیں، اس واسطے یہ ٹیسٹ کے لیے خون نکالنے اور غیر مغذی انجیکشن کے مشابہ ہے۔ یعنی غیر مغذی کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا انجیکشن جس سے طاقت حاصل نہیں ہوتی ہے یا غذا حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ اسپرے لے سکتا ہے۔ تحفۃ الاخوان، صفحہ نمبر 18، الفتاوی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 106۔ نمبر 12، روزہ کی حالت میں دانت اکھڑوانا۔ اگر روزے دار کو دانت اکھڑوانے کی ضرورت پڑ گئی تو اکھڑوا سکتا ہے، یا دانت میں کیمیائی مادہ بھرنا ہے یا دانت صاف کروانا ہے تو سب کچھ کروا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ البتہ اس بات کا اہتمام کریں کہ خون، پانی یا دوا گلے سے نیچے نہ اترے۔ اگر دانت کا معاملہ فجر سے پہلے یا مغرب کے بعد مقدم یا مؤخر کر سکیں تو بہتر ہوگا۔ اگر روزہ کی حالت میں اکھڑواتے ہیں تو سن کرنے کا انجیکشن لگوا سکتے ہیں۔ اکھاڑتے وقت جو خون نکلے اس کو سنبھالیں اور گلے کے نیچے نہ جانے دیں۔ اگر اچانک خون یا پانی چلا گیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 13، روزہ کی حالت میں قے ہونا۔
قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور جان بوجھ کر قے کرنے سے ٹوٹ جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من ذرعہ قیء فلیس علیہ قضاء وان استقاء عمدا فلیقضی۔ سنن ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 283۔ جس کو قے ہو گئی اس پر قضا نہیں، اور جس نے قے کیا تو وہ قضا کرے۔ قے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے گلے میں انگلی ڈال دی یا مرغی کا پر گلے میں ڈالا اور گدگدایا، گلے میں گدگدایا، اور یہ عمل جان بوجھ کر کیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 14، پاخانہ کے راستے پر دوا لگانا یا دوا ڈالنا۔ سخت بخار کی حالت میں پاخانہ کے راستے میں تھرمامیٹر ڈالا جاتا ہے اور بخار چیک کیا جاتا ہے، اور بواسیر کی بیماری میں اس کے راستہ پر دوا لگائی جاتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بخار کی بابت استقبال رمضان عبداللہ علی رکبان کی کتاب سے یہ مسئلہ ماخوذ ہے، صفحہ نمبر 99۔ تھرمامیٹر ڈال کر چیک اپ کرنا روزہ پر منفی اثر نہیں ڈالے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ نہ تو کھانا ہے اور نہ ہی کھانے کے قائم مقام۔ الشرح الممتع جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 381۔ نمبر 15، روزہ کی حالت میں عورت کا اپنی شرمگاہ میں ضرورت کے پیش نظر ہاتھ ڈالنا۔ اگر کسی ضرورت کے پیش نظر کوئی عورت ایسا کرتی ہے اور اپنی شرمگاہ میں ہاتھ ڈالتی ہے تو نہ تو اس پر غسل جنابت فرض ہوگا اور نہ ہی روزہ ٹوٹے گا۔ الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120۔ لیکن اگر وہ باوضو ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ بنا حائل کے شرمگاہ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 16، جسم پر کوئی چیز لگانا۔ مندرجہ ذیل چیزوں کے لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رمضان کے مہینوں میں بہت ساری چیزیں لگائی جاتی ہیں، کبھی یہ کبھی وہ کبھی وہ۔ دیکھیے نمبر 1، مرہم، کسی بھی طرح کا مرہم لگاتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تیل جسم کے کسی بھی حصہ میں، سر میں لگاتے، داڑھی میں لگاتے، ہاتھ پیر جسم میں لگاتے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ عطر لگانا یا اسپرے کرنا۔ الکوہل والا اسپرے استعمال کرنا جائز ہے کیونکہ اس کا پینا حرام ہے، لیکن بدن میں لگ جانے سے ناپاک نہیں ہوگا، اس کی نجاست معنوی ہے، ظاہری نہیں۔ روزہ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا اور نہ ہی وضو ٹوٹے گا۔ اس کے سلسلے میں کافی بدگمانی رہتی ہے، جمعہ میں خاص طور سے لوگ اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں یا اس کے بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں، تو اس میں کسی بھی طرح کے شکوک و شبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا پینا یعنی الکوہل، چاہے ایتھائل ہو یا میتھائل، اس کو پی نہیں سکتے ہیں، لیکن اسے طبی نقطۂ نظر سے یا کسی عطر میں یا کسی مشروب میں، یعنی جیسے کھانسی وغیرہ کے ہیں، تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آدمی اس کے استعمال کرنے پر مجبور ہے۔ نمبر 4، مہندی لگانا۔ ہاتھ میں، پاؤں میں، بال میں۔ یہاں پر مرد حضرات اپنے سر کے بال میں یا داڑھی میں مہندی لگا سکتے ہیں، اور وہ کالی مہندی نہیں ہونی چاہیے، لال یا سرخ مہندی لگا سکتے ہیں، کیونکہ اسی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی۔ جب حضرت ابوبکر کے والد ابو قحافہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے سر کے بال اور داڑھی کے بال بالکل سفید ہیں۔ تب آپ نے کہا تھا کہ غیروا ھذا الشیب واجتنبوا السواد، اس سفیدی کو بدل دو پر کالے سے بچنا، یعنی کالا نہ لگانا، اور آپ نے سرخ اور پیلا لگانے کی اجازت دی ہے۔ کریم لگانا، پاؤڈر لگانا،
जख्म में मरहम या कोई दवा लगाकर पट्टी बांधना और स्पिरिट से फोड़ा, जख्म या ऑपरेशन या इंजेक्शन लगाने के लिए उसका इस्तेमाल करना और उस जगह को साफ करना, ये सारे मरहले दुरुस्त हैं, जायज़ हैं, ऐसा किया जा सकता है। ख़वातीन नाखूनी लगा सकती हैं, लेकिन अगर वो जमने वाली पपड़ी है तो नमाज के वक्त वज़ू करने के लिए पपड़ी का छुड़ाना और खुरचना लाजिम होगा। अगर उसे छुड़ाया नहीं और वैसे ही वज़ू करके नमाज पढ़ ली तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि नाखून का धुलना ज़रूरी था और वो पपड़ी के नीचे है, उस तक पानी नहीं पहुंचा, इसलिए इस तरह की नाखूनी का न लगाना ही बेहतर है। हम इसे हराम तो नहीं कहते, लेकिन इस बात का एहतमाम करना होगा कि जब नमाज का वक्त आए तो हाथ की पपड़ियों को यानी नाखून की पपड़ियों को छुड़ा दिया जाए। नंबर 17, विक्स से सूंघना। रोज़ा की हालत में विक्स से सूंघ सकते हैं, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। नेमतुल मन्नान, दुक्तूर फजलुर रहमान अल मदनी, सफ़ा नंबर 3। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।